اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے 80,000 سال عبادت کرنے والا عابد اور اپنے علم و عمل کی وجہ سے فرشتوں کا استاد بننے والا پر اسرار شخص، اور جس کے حسن و جمال پر فرشتے بھی عاشق تھے، اور اپنے خداداد علم کے ذریعے سے انسان کے جسم میں سرایت کرنے کی بھی مہارت رکھتا ہے، اور جسے انسانی تخلیق کے بعد عرض سے مردود کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، جس کو دوزخ میں 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کہلانے والا شخص محترم، جس کے بہکانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں سے نکالا گیا، اور جس کے کہنے پر حابیل نے قابیل کو مارا تھا، اور جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے روکا اور نتیجتاً وہ غرق ہو گئے، اور جس کے بہکانے سے صابری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لیے سگالا بنایا، اور جس کے بہکانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور جس کے بہکانے سے ہود کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور آندھی کی آفت کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے، اور جس کے بہکانے سے قوم لوط کے لوگ اپنے مردوں اور عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں۔ پیارے دوستوں، جس نے نمرود کے کان میں پھونک ماری تھی، اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تھا۔ پیارے دوستوں، جسے پوری کائنات کے اندر ابلیس، عزازیل یا پھر لوسیفر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت شخص کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے۔ لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے صرف 2 طرح کی مخلوق کو پیدا کیا، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا، لیکن ان کے جوڑے پیدا نہ کیے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ جبکہ ناری کو جنات کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سمون جن کو زمین پر بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جن لڑکی کو پیدا کیا اور اسے بھی زمین کی طرف نازل کر دیا، جس کے بعد سمون جن کی اس جن لڑکی سے ملاقات کرا دی۔ چنانچہ سمون جن نے جیسے ہی اپنی ہم جنس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس پر فرختہ ہو گیا، چنانچہ اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چنانچہ پھر اس کے نتیجے میں ان کے ہاں کثیر اولاد پیدا ہوئی، اور ان دونوں کی نسل خوب بڑی پھولی۔ پیارے دوستو، پہلے تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ پیارے دوستوں، جنات میں ایک نامی گرامی جن جلیبہ تھا، اور اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قدراز اور بہادر تھے۔ جلیبہ کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تلبیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جلیبہ جنوں کا سردار تھا، اور اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ پیارے دوستوں، جلیبہ اور تلبیس کی آپس میں شادی ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سال پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا، جنہوں نے زمین پر جنگ کی اور تباہی مچانی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ جنگ کی۔ پھر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے، اور اس جنگ میں بہت تعداد میں جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد باقی جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا، ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے، کیونکہ عزازیل انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے فرشتے عزازیل کو زمین سے آسمان پر لے کر گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد عزازیل کی تربیت کا آغاز ہوا۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا، اور اس نے زمین پر 80,000 سال اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی، اور زمین پر کوئی کونا ایسا خالی نہیں جہاں پر عزازیل نے عبادت نہ کی ہو۔ چنانچہ فرشتوں کی تعلیم و تربیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و زیارت کی وجہ سے بہت ہی قابل اور عقل مند ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے خطاب کرنے کے لیے مقررہ کیا۔ حضرت کعب بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عزازیل کو 40,000 سال تک جنت کا خزانچی مقررہ کیا گیا، اور 80,000 سال تک
وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے معلم مقرر رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو رب کائنات ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، لیکن چونکہ فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر عزازیل کے لیے سفارش کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح کا حکم دیا تھا۔ پیارے دوستو، ایک دن عزازیل سیر کر رہا تھا کہ اس نے لوح محفوظ کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال تک عزازیل اس تحریر کو پڑھ کر روتا رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی روتے ہوئے عبادت میں مصروف رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بار بار یہ سوال کرتا رہا کہ اے اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، چنانچہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میری ہر نعمت کو ٹھکراتے ہوئے میرے حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا جائے گا اور وہ بندہ شیطان بن جائے گا۔ چنانچہ اس شیطان مردود سے اس لوح محفوظ کی تحریر کے اندر پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد ہر وقت یہ بات سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ پھر اس نے ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ، میں شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو حکم دیا کہ تو جلد ہی ہمارے اس بندے کو دیکھ لے گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے کئی ہزار سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ پھر ایک دن اس کے علم میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا اور اس کے اندر جان نہ ڈالی۔ فرشتوں کا جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ اس پتلے سے بہت زیادہ حیران ہو جاتے، اور جب ابلیس کا گزر ہوتا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، اور کبھی کبھار وہ اپنے مخصوص علم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر گھس جاتا اور اس کے اندر عجائبات کا مشاہدہ کرتا۔ ناظرین محترم، جب ابلیس اس پتلے کو مارتا تو اس سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ پیارے دوستو، پھر وہ دن بھی آیا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے جمع ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ بندہ تو زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کا یہ جواب سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم سن کر سب فرشتے سجدے کے اندر گر گئے، اور سجدے میں گرنے والے فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزازیل کے علاوہ سب فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب عزازیل سجدے میں نہ گرا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ تکبر اور غرور میں آ کر بولا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا ہے اور تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اطاعت سن کر بجائے اس کے کہ عزازیل اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتا اور مغفرت کا طلبگار ہوتا، وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ناظرین محترم، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ پر ہی اپنے گمراہ کیے جانے کا الزام دھر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کی یہ بات کو مان لیا اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ چنانچہ پھر عزازیل نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیری رائے اطاعت سے بھٹکا دوں گا اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو یہ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا، تو اسی وقت یہاں سے چلا جا، جو بندہ تیری بات کو مان کر میری نافرمانی کرے گا تو میں اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ تکبر غرور کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ پیارے دوستوں، اسی طرح سے عزازیل نے اپنی ساری عبادات کو رائے گاہ کیا اور وہاں سے نکل کر وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ ناظرین محترم، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو ابلیس لعین کو موت آئے گی، اور اس کے 40 سال کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو شیطان لعین کو بھی میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، جس پر لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے
کہ یا اللہ اس نے ہمیں تمہاری راہ حق سے بھٹکا دیا تھا، جس پر ابلیس اپنے پیروکاروں کے درمیان یہ اعلان کر دے گا کہ تم اپنی نافرمانیوں کے خود ذمہ دار ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، اور مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو بلایا تو تم سب نے میری بات کو مان لیا۔ بس اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم لوگ خود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ابلیس سے لعین کی پیروی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔